یہاں مریم و عیسیٰ کے بت بنا لیے گئے اور ان کی اعلانیہ پرستش کی جانے لگی۔ میں نے مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اگرچہ مارٹن لوتھر نے رومن کیتھولک چرچ کے خلاف بغاوت کر کے کئی کافرانہ رسموں کو ختم کر دیا تھا، مگر یہ مذہب کلی طور پر ان علائشوں سے پاک نہ ہو سکا اور آج تک بہت سی کفریہ روایات پروٹیسٹنٹ فرقے میں بھی موجود ہیں، اور بنیادی طور پر دونوں فرقوں میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے، اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا تعلق انگلینڈ سے ہے اور ان کا نام ہے ایچ ایف فیلوز۔ تو ان کی داستان شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ایمان افروز داستانیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ میں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ برطانیہ کے شاہی بحریہ میں گزارا ہے اور اسی سلسلے میں 1914 عیسوی سے اور 1939 عیسوی کی عالمی جنگوں میں بھی خدمات انجام دی ہیں۔ سمندر ایک ایسا مقام ہے جہاں 20ویں صدی کی تمام تر فنی تکنیکی مہارت کے باوجود فطرت کی پرشوکت طاقتیں اپنا آپ دکھاتی رہتی ہیں۔ ہیبت ناک آندھیاں اور غضبناک لہریں اس سلسلے کی معمولی مثالیں ہیں۔ جنگ کے ایام میں ناگہانی خطرے اس پر مستعد ہیں۔ خوف و خطر کی جب بھی ایسی کوئی حالت درپیش آئی، میں بے اختیار محسوس کرتا کہ دل میں صرف ایک ہی ہستی کا خیال آتا ہے اور روح کی گہرائیوں سے فریاد کی جو لہریں پیدا ہوتی ان کی منزل بھی وحدہ لا شریک ہوتی، مگر عیسائی گھرانے میں پیدا ہونے کی بنا پر اب تک مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ دنیا کا نظام تثلیث پر قائم ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس، لیکن میرا ضمیر اس مذہب کا خیز فارمولے کو ماننے سے گریز کرتا رہا۔ آگے بڑھ کر مزید غور کیا تو عیسوی مذہب میں بہت سی اور بھی ناقابل فہم باتیں نظر آئیں۔ مثال کے طور پر کفارے کا فلسفہ خاک سمجھ میں نہ آیا۔ میں اکثر سوچتا کہ جب ہمیں اپنی دنیاوی غلطیوں کا نتیجہ بالفعل خود بھگتنا پڑتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دوسری دنیا میں ہم گناہوں کی سزا سے محض اس لیے بچ جائیں گے کہ یسوع مسیح ان کا کفارہ دے چکے ہیں۔ دوسری بات جس سے مجھے سخت وحشت ہونے لگی وہ پیدائشی گناہگار ہونے کا نظریہ تھا، حالانکہ عام مشاہدہ اس کے سراسر برعکس تھا۔ میں نے روزمرہ زندگی میں ایسے مناظر عام دیکھے تھے کہ متوازن اور معتدل مزاج کے لوگ ہمیشہ دوسرے لوگوں کی بھلائی سوچتے ہیں۔ نوجوان بھی عموماً اپنے پڑوسیوں اور ملنے والوں کی مدد اور خود خدمت خوشی سے کرتے ہیں۔ جہاں تک بچوں کا تعلق ہے، ان کے والدین اگر اچھے ہوں اور اساتذہ ذہین اور تجربہ کار تو ان کی عادتیں یقیناً اچھی اور قابل تعریف ہوتی ہیں۔ چنانچہ ازلی گناہگار کا نظریہ انسانیت کی توہین کے سوا کچھ نہ تھا۔ ان شبہات اور سوالات نے میرے ذہن کو مضبوطی سے جکڑ لیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ عیسائیت تضاد بیانیوں کا شاہکار تھی۔ مثال کے طور پر حضرت مسیح علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے 10 احکام الہی پر عمل کرو جو انہیں کوہ سینا پر عطا کیے گئے تھے، اور ان میں پہلا حکم یہ تھا، میں تمہارا مالک ہوں، تمہارا خدا، تم میرے سوا کسی اور کو معبود نہیں مانو گے۔ مگر عیسائی 3 خداؤں کی پرستش کرنے لگے۔ میرا دوسرا حکم یوں شروع ہوتا ہے، تم اپنے لیے کوئی بت نہیں تراشو گے، نہ ہی ان کے سامنے سجدہ ریز ہوگے۔ لیکن یہاں مریم و عیسیٰ کے بت بنا لیے گئے اور ان کی اعلانیہ پرستش کی جانے لگی۔ میں نے مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اگرچہ مارٹن لوتھر نے رومن کیتھولک چرچ کے خلاف بغاوت کر کے کئی کافرانہ رسموں کو ختم کر دیا تھا، مگر یہ مذہب کلی طور پر ان علائشوں سے پاک نہ ہو سکا اور آج تک بہت سی کفریہ روایات پروٹیسٹنٹ فرقے میں بھی موجود ہیں، اور بنیادی طور پر دونوں فرقوں میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے یہ خیال بھی تنگ کرتا رہتا کہ آخر حضرت مسیح کی زندگی یا موت نے فلسطینیوں کے یہودیوں، رومنوں یا عام لوگوں پر فوری اثرات کیوں مرتب نہ کیے، اور تاریخ میں حضرت موصوف کے مفصل حالات کیوں نہیں ملتے۔ چنانچہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اسکول میں بائبل کے شلوک تو پڑھائے جاتے ہیں، مگر مسیح علیہ السلام کی زندگی مکمل طور پر پردہ اخفا میں رکھی جاتی ہے۔ یہ بات بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ عیسائیت کی اشاعت حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کے صدیوں بعد ہوئی تھی۔ مذہب کے بارے میں یہ تھی وہ ذہنی حالت جس کے تحت مجھے 1919 اور 1923 عیسوی کے دوران میں
ایسے جہازوں میں رہنا پڑا جو ترکی کے پانیوں میں سرگرم عمل تھے. یہیں پہلے مسلمانوں سے تعارف ہوا اور اسلام کے مطالعے کا شوق چرایا. خصوصاً اس تعلیم نے میری تو جہالت کو اپنی طرف کھینچ لیا، میری توجہات کو اپنی طرف کھینچ لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. میں نے اسلام کے بارے میں کتابیں خرید لیں. ان میں سے غالب تعداد ایسی تھی جن میں اسلام کے خلاف سخت تعصب کار فرما تھا. پھر گزشتہ 3 صدیوں سے عثمانی خلفاء یورپ کے ساتھ جو کچھ کرتے رہے تھے اور ترک سیاستدان اور کام جس قسم کے اقتدار کے مالک تھے، اس نے میرے اندر اسلام کے لیے جوش و سرگرمی کا جذبہ کم کر دیا. میں نے یہ معاملہ ترک کر دیا. خدا سے میرا تعلق قائم رہا مگر اس کی نوعیت مجہول اور انفعالی قسم کی تھی. کم و بیش 1 سال اور گزر گیا. میں نے دوبارہ اسلام کو سمجھنے کی کوشش شروع کر دی. اب میں نے مسلم مشن لندن سے براہ راست رابطہ قائم کیا. وہاں سے مجھے مسلمان مصنفین کی لکھی ہوئی کتابیں بھجوائی گئیں. ان کتابوں نے مغربی علماء کی علمی دیانت کی کلئی کھول دی. بدگمانی اور غلط بیانی کا جو کھیل یورپ کے مصنفین رچاتے ہیں، اس پر دکھ ہوا اور حیرت بھی. عبارت کو توڑ مروڑ کر اور مطالب کو مسخ کر کے من مانے مفاہیم برآمد کرنا ان دانشوروں کا دل پسند مشغلہ ہے. ان کتابوں نے یہ بھی بتایا کہ یورپ اسلام کے خلاف کیوں ادار کھائے بیٹھا ہے. دراصل اسلام ایک مرتبہ پھر بیدار ہو رہا ہے اور ایسی تحریکیں چل پڑی ہیں جو پوری سرگرمی کے ساتھ اسے اس کی مکمل اور صحیح صورت میں جدید سائنسی اور تاریخی ضرورتوں کے تحت پیش کر رہی ہیں. اور یہ چیز ثابت ہوتی جا رہی ہے صرف اسلام ہی عہد حاضر کے تقاضوں کو ساتھ لے کر انسان کی رہنمائی کر سکتا ہے. باقی سارے مذاہب اور نظریے اپنی حیثیت کھو چکے ہیں اور ان کے لیے زمانے کی پیچیدگیوں اور فکری اور نظری تاریکیوں میں راستہ بنانا ناممکن ہے. مختصراً یہ کہ مجھے میرے سارے سوالوں کے جواب مل گئے، مجھے سکون قلب کی دولت مل گئی اور میں مسلمان ہو گیا. میرا دعویٰ ہے کہ اسلام ہی وہ تنہا مذہب ہے جو فکر و عمل یعنی ہر 2 اعتبار سے ایک سچا مذہب ہے، اور یہی وہ صراط مستقیم ہے جو ہمیں بلا شک و شبہ خالق اکبر تک